الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین علیہ وعلا آلہ الطیبین الطاہرین وعلا آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن ولا ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بڑی محبت نہ پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ جن درود پاک پڑھتا ہے ذرا محبت نہ پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد واجب الاحترام دوستوں بزرگوں اور عزیز بھائیوں، تسی تے میں نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی پاک اہل بیت اطہار دے پاک ذکر دے واسطے اکٹھے ہوئے ہیں۔ میں دعا کرنا اللہ میری اور تہاڈی حاضری قبول فرمائے۔ جس محبت، جس پیار، جس چاہت، جس عقیدت، جس الفت نال انتظامیہ مسجد حاضہ نے میرے برادر مکرم خطیب اہل سنت نادش اہل سنت استاذ الحفاظ حضرت علامہ مولانا حافظ صابر ایوب صاحب انہاں دی زیر قیادت، زیر نگرانی، زیر سرپرستی ایک خوبصورت محفل پاک سجا کے منو تے تانوں لجپالاں دیاں گلاں کرن دا موقع دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہوں نے اس تے اجر عظیم عطا فرمائے۔ میرے مسلک کے علماء میرے دائیں بائیں یقیناً ہر اعتبار تو سینئر لوگ سٹیج تے تشریف فرما دیں۔ میں ایک طالب علم دی حیثیت نال میں سبق سنانا چاہاں گا۔ اللہ میرے مسلک کے علماء دیاں عمراں تے عزتاں وچ برکت عطا فرمائے۔ خالق کائنات اس ذکر پاک دیاں برکتاں میرے تے تواڈے گھراں وچ جان تو پہلے ساڈے گھراں وچ داخل فرمائے۔ لو جی دعائیہ اور ابتدائیہ جملے میں بولنے سن بول رہے ہیں، چونکہ روزانہ کی بنیاد پہ پروگرام ہے، لمبی تمہید بھی نہیں کہ لمبی تقریر بھی نہیں، مختصر اور لمیٹڈ ٹائم کے اندر رہ کے میں گفتگو کرنا چاہوں گا، لیکن ایک گزارش کرنا چاہنا جس طرح کے بھائی جان بھی فرما رہے سن کہ پتہ لگے کہ نبی پاک دے نوکر بیٹھے ہیں۔ وہ گزارش ہے کہ اگر تمہیں میری گل بھی سمجھ نہ آئے کہ میں کی آکھیا تو پھر کوئی بندہ نہ بولے۔ وہ دی وجہ کہ جے میں تم اپنی گل سمجھا ہی نہ سکیا، تمہیں سمجھ ہی نہ آئی کہ میں آکھیا کی ہے، تے تواڈے کول میں ڈیمانڈ کرا جی بابا چپ چپ یا سبحان اللہ، تے تواڈا کہنا یہ ویلڈ ہوئے گا بھی شاہ صاحب کیڑی گل تے آکھیا سانوں تو سمجھ نہیں تو ساتھ کیا کی۔ اگر سمجھ نہ آوے تے نہیں بولنا، سمجھ آوے پھر انج بھی سبحان اللہ کہیا جے پتہ لگے سنی ماما دے پتر بیٹھے ہیں، پتہ لگے عقیدہ اہل سنت کے پیروکار لوگ بیٹھے رہے۔ اور اگلی گزارش ہے کہ چونکہ میں تمہیں پتہ ہے جے نہیں پتہ تو میں دس دینا، سور چنگی لا لینا، شیر چنگا پڑھ لینا، لیکن شیر تقریر نہیں ہے، شیر تقریر نہیں ہے، تقریر اللہ دا قرآن نے نبی دا فرمان ہے۔ پہلا تھوڑا جب مڈ بن رہی ہے، اپنا مسلک سے اپنا عقیدہ بیان کر لئیے، پھر انشاءاللہ اگر تھوڑا مزاج ہویا تو پھر اسی شیر بھی پڑھاں گے۔ اجازت ہو تو گل شروع کر لئیے۔ حضرات دیوتار میرا سبق شروع ہو گیا، بس ایک بھی گفتگو کرنی سی، اور میرا سبق شروع ہو گیا۔ میں جڑی آیت مبارکہ موضوع سخن بنائے خالق کائنات نے قرآن مجید برہان رشید فرقان حمید اندر کے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ میرے مصطفیٰ دے غلاموں رب العالمین نے فرمایا اے دنیا والے ہو، میں اللہ اعلان کیا کرنا، میں اپنے محبوب دے صحابہ تو راضی ہو گیا، اے میرے تو راضی ہو گیا، میں انہاں تو راضی ہو گیا، اے میرے تو راضی ہو گئے نے۔ صحابہ کرام حضور دی اصحاب رسول دی جس نے عزت و عظمت دی واری آئی نا، اللہ قرآن کے ارشاد میں فرماتا ہے، اے یاد رکھیا جے، اے کسے مولوی دی لچھے دار خطابت نہیں، کسے پیر دی کرامت نہیں، کسے
مفتی دا فتویٰ نہیں یا کسی ذاکر دا نویا یا مرثیہ نہیں، اللہ دا قرآن پڑھو۔ فرمایا دنیا والے ہو اپنے نبی دے صحابہ تو میں راضی ہو گیا، یہ میرے تو راضی ہو گئے۔ ماشاءاللہ اتنا خوبصورت مجمع، باعزت لوگ، باشعور لوگ، اتنا تسی تشریف فرماؤ، 10 روز تسی ہونا مسلسل علماء بھی تسی گفتگو سننی ہے۔ اگر کوئی میں تھوڑا کو سوال کرنا چاہنا کہ اتنا خرچ بھی کیتا ہے، حافظ صاحب اور یونس صاحب نے، انہوں نے پوری ٹیم نے کوشش کی تھی، کاوش کی تھی، جد و جہد کی تھی، محنت کیتا، انتظام کیتا، خرچ کیتا، کوئی ہے بندہ جڑا جدو 10 محرم آوے تے 10ویں محرم کا جلسہ ہو جائے تے باہروں نکل دیا دروازے کے کھلو جائے، وہ مفتی صاحب، وہ ملا صاحب، وہ شیخ الحدیث صاحب، وہ شیخ القرآن صاحب، جڑا کہ حافظ صاحب اور یوسف کا سنو 10 روز دے جلسے کرائے دے، آ میرا فتویٰ دے، آ میری مور ہے تو ہٹے دے، اللہ راضی ہو گیا، کوئی گارنٹی ہے؟ سیر نہ مرمو بول رہے ہیں 10 روز پروگرام ہون، خرچ ہو گئے، علماء ہون، تسی ٹائم دیو، سارا کچھ ہون، کوئی گارنٹی نہیں کہ رب راضی ہوئے کہ نہیں۔ نبی تو غلاموں نمازی نماز پڑھے، اس کو کوئی گارنٹی نہیں کہ رب راضی ہوئے کہ نہیں۔ اگر قاری قرآن پڑھے، ایک رات کھلو کے ساری رات قرآن کی تلاوت کرتا رہے، اس کو کوئی گارنٹی نہیں کہ رب راضی ہوئے کہ نہیں۔ اگر نمازی نمازاں پڑھے، گارنٹی کوئی نہیں کہ خدا راضی ہوئے کہ نہیں۔ سخی اپنا سارا مال اللہ کی راہ وچ لٹا چھڑے، کوئی مفتی فتویٰ نہیں لے سکتا بھئی تیرے تے اللہ راضی ہو گیا ہے، کیونکہ گارنٹی کوئی نہیں کہ رب راضی ہوئے کہ نہیں۔ وہ مالک کے قبول کر لیتے مہربان ہے، ادروائز گارنٹی نہیں۔ وہ لوگوں مجاہد جہاں کردا اپنی جان اللہ دی راہ وچ قربان کر چھڑے، شہید ہو جائے، گارنٹی کوئی نہیں کہ رب راضی ہوئے کہ نہیں۔ حاجی کوئی 8 10 12 14 لاکھ لا کے حج کرے، گارنٹی نہیں کہ رب راضی ہوئے کہ نہیں۔ پر میں صدقے جاواں نبی دے غلاموں، نمازی نمازاں پڑھے، قاری قرآن پڑھے، سخی سخاوت کرے، مجاہد جہاد کرے، حاجی حج کرے، کوئی گارنٹی نہیں کہ رب راضی ہوئے کہ نہیں۔ جس نے حضور دے صحابہ کی باری آئی، خود رب العالمین نے فرمایا دنیا والے ہو میں رب اعلان پہ کرنا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں انہاں تو راضی ہو گیا ہے، میرے تو راضی ہو گیا۔ زور میرا لگتا ہے ڈبے دا لو ذرا، بے شک ادھر ڈبے دا میرے وال منہ کرا لو، توجہ فرمائیو ذرا، توجہ کرو، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں انہاں تو راضی ہو گیا، اے میرے تو راضی ہو گئے۔ آؤ تھوڑا جاتے جگہ تو قرآن پڑھا، نبی نے غلاموں مقام حدیبیہ، جمعہ سے پہلے علماء کو تو سنے 18 ذوالحج، مقام حدیبیہ، توجہ بربال، حضور درخت تھلے تشریف فرما دے، پڑھو اللہ دا قرآن، حضور تشریف فرما دے، حدیبیہ دے مقام میں بہت بڑا درخت ہے، 1400 صحابہ حضور دے کول تشریف فرما دے۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ کرو میرے ہاتھے بیعت، انہی دیر تک واپس نہیں جاواں گے جنی دیر تک عثمان کی شہادت کا بدلہ نہیں لواں گے۔ 1400 صحابہ میرے نبی دے ہاتھ رکھ کے بیعت کی تھی، نبی دے غلاموں 1400 صحابہ حضور دے ہاتھ رکھ کے، ہاتھ دے اوتے ہاتھ رکھ کے بیعت کی تھی۔ ان صحابہ نبی دے ہاتھ دے اوتے ہاتھ رکھ کے بیعت پہ کرتے رہے۔ رب العالمین نے ایک ادا، ایک منظر پسند آ گیا، فرمایا جبریل عرض کی تھی رب جلیل حکم ہو گئے، فرمایا کتنا سونا نظارہ ہے، کتنا سونا منظر ہے، جات قرآن میرا یار دی بارگاہ سے رہ جا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، محبوبہ اے جڑے درخت تلے بیٹھ کے تیرے ہاتھ تے بیعت پہ کر دے رہے، میں اللہ انہاں تو راضی ہو گیا ہوں، میں خدا انہاں تو کسی زبان ٹھیک ہے بولے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، محبوبہ میں انہاں تو راضی ہو گیا، میں انہاں تو راضی ہو گیا۔ وہ لوگوں جنہاں تو رب آکھے میں راضی ہوں، مولوی جان جہنم اچھا، مفتی تے پیر جان جہنم اچھا، اے ملا مروانے تے ساکر جان جہنم اچھا، رب آکھے میں انہاں تو راضی ہو گیا۔ تو نبی دو غلاموں پھر میں نے آپ کر دیو نا، رب العالمین نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، محبوبہ میں تیرے ابو بکر تو راضی ہوں، سونیا میں تیرے عمر تو راضی ہوں، میں تیرے عثمان تو راضی ہوں، میں تیرے علی تو راضی ہوں، میں طلحہ تو راضی ہوں، میں زبیر تو راضی ہوں، میں سعد تو راضی ہوں، میں سعید تو راضی ہوں، میں جابر تو راضی ہوں، میں عبداللہ تو راضی ہوں، محبوبہ میں ابو ہریرہ تو راضی ہوں، میں انس تو راضی ہوں، میں خباب تو راضی ہوں، میں خبیب تو راضی ہوں۔ اے میرے سونے محبوبہ میں تیرے سارے صحابہ تو رب راضی ہو گیا۔ نبی دو غلاموں
المیاں بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا سونے میں تیرے سارے صحابہ دو راضی ہو گیا وا، نبی دو غلاموں حسین خون رسول، حسین نواس رسول، حسین آل رسول، حسین امت رسول، حسین صحابی رسول۔ میرا تڑے کو سوال ہے غیرت مند لوگوں دسو حسین صحابی ہیں کہ نہیں؟ اور نہیں تو انہوں پولیس چوکے لائے جاندی بولو محبت نہ یار جاؤ کسے بڑے تو بڑے مولین پوچھو علامہ صاحب حسین صحابی ہیں کہ نہیں؟ مات کہہ سکتا ہے یہ نہیں کہہ سکتا حسین صحابی نہیں۔ حسین خون رسول، حسین نسل رسول، حسین نواس رسول، حسین آل رسول، حسین امت رسول، حسین صحابی رسول۔ حسین میرے نبی دے صحابی نے، میرے نبی دے غلاموں پھر جدو حضور دے صحابی حسین نے پھر میں نو کہن دیو نا جس نے کربلا محلہ شریف دی اس ریت دے ٹیلے دے حسین سواری تو کربلا دی ریت دے ٹیلے دے تشریف لے آئے ہوں گے۔ رب العالمین نے فرمایا ہوئے گا محبوبہ آج تیرے حسین نے تیرے دین نو بچان واسطے جان دا نظرانہ پیش کیتا ہے اے جس ریت دے ٹیلے دے تیرا شہزادہ لیتے ہے سوڑے میں تیرے حسین تو راضی ہو گیا میں تیرے حسین تو راضی ہو گیا تے نبی دو غلاموں جس حسین تو رب راضی ہو جائے، جس حسین تو رب راضی ہو جائے۔ میرے ورگا مولوی اس حسین بھی شان کما حق و حکم میں بیان کر سکتا ہے سدھی تے سا کر لے جنہیں اسی بیٹھے ہیں نا اسیاں نوکر چودھری چوپڑا نوکر بولن ذرا اسیاں نوکر تے تواڈی کوئی میں دینا اسی نمک حرام نوکر نہیں اسی نمک حلال نوکر ہاں اسی مالکاں دا کھانے ہیں تے مالکاں دے گیت گانے ہیں تے شاہ جی پھر تسی کی آکھو گے میں کہ چونکہ نمک حلال نوکر ہاں اے ہوئی اعلان کراں گا اے ہوئی منادی کیاں گا اے ہوئی دعوت فکر دیواں گا ایک دنیا والیوں چھڑ دیو باطل مذاہب نو آؤ میرے نبی دی آلو صاحب دی غلامی دے پڑے گھر وچ پا کے اے ہوئی نعرے مار دے جائیے اے ہوئی قصیدے پڑھ دے جائیے اے ہوئی دعوت فکر دینا چاہنے ہاں ایک 10 روزہ پروگرام دا مقصد بھی ہے نبی دی امت نو پیغام ہے نبی دی امت نو دعوت فکر عظمت آل نبی بھول نہ جانا والیوم اٹھے رہے ہو جی زور میں اٹھے چلا جانا والیوم کھڑے رہ جانا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت نہ بھئی نبی دو غلاموں جیڑا میں شیر پڑھے آئے اے میرے مامو جان حضور قبلہ خطیب الاسلام پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی تھوڑیاں نسلانوں یاد کرا چھڑے آئے ایک دنیا والیوں پتہ لگے سنی بیٹھی ہوئے نے سنی ماما دے پتر بے کے اپنے لجپالاں دی گھر پہ کر دینے حجاب لا ذرا محمد نال بول عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت جتنا مجمع ہے چاہیدہ پہ میرا فضاد ہو جائے کسے چودھری بندے نو میری دعوت نہیں حضور دے غلام کو دعوت ہے پتہ لگے نمک حلال سنی بیٹھی ہوئے نے بار بار بندہ دا چنگا نہیں لگتا جے نبی دی آل دا ذکر کرنے تے تیرا دل نہیں کردا 2 منٹ واسطے ذہن تھلے کر لے میرے وال او بھی کھجنے محبت کہنا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں
ساری حقیقت کی ہے شاعر نے اندھی کتنی سونی منظر کشی کی ہوئی ہے شاعر کی بیان ہے ایک دنیا والیوں اساں سنیا دا تعارف ہے ساری پہچان ہے کہ جب فرشتہ ملک الموت جناب اسرائیل جس نے تشریف لیون گے دھیان کرو میرے بل جس نے تیرے دے میرے جسم جو روح قبض کرن گے روح کٹن گے ملک الموت پوچھن گے او مروا دیا دس تیرا تعارف کیے تیری پہچان کیے تیری حقیقت کیے اس ویلے دی منظر کشی شاعر کی میں پیا کرتا ہے وہ نے جب فرشتہ دعا کرو جس نے دنیا تو جائیے میرا جنازہ جانا ہوئے میری جان پہ جاندی ہوئے اللہ میرے نبی دا صدقہ کرم کر چھڑے ایک دنیا والے میری منجی والی اشارے کر لوگ میرے جنازے والی اشارے کر لوگ میری چار پہ والی اشارے کر کہ لوگ گوائیاں دیں یہ گدائے حضور دی آل نے بھی نوکرہ حضور دے اصحاب نے بھی نوکرہ چونکہ ذکر مولا حسین کا ذکر نبی دی آل کا کون حسین تو جی گل لے وے پہلا شیر سی تو میں معافی دے چڑی کوئی گل نہیں یار میں نے بڑے چہرے نظر ہوندے نے بھئی بھی اگے نے چپ کر گئے کہ میرے وال ویندے نے پے جے نہیں ذکر کرنے دل کر رہا تہاڈی مہربانی کوئی سیٹ خالی کرو کسی ذوق والے بندے نوں تھان دیو تے سبحان اللہ او دی وجہ بندہ پھٹیاں تے بیٹھ کے چاں چاں کرے کھڑیاں تے بیٹھ بندہ رولا پائے بیٹھ کے بیٹھ کے کھڑی میرے تو کے پاٹے نہیں کوئی نہیں اللہ لاج پالا دے ذکر دی محفل وچ بلائے رب انہاں دے قصیدے پڑھن دا موقع دے پھر بندہ پاٹا بن کے بیٹھ وے بدنصیبی ہے خدا دی عزت دی قسم رب راضی ہوندے تے جڑا انہاں دا ذکر محبت نال کردا ہے سوال سے بار بار اچھا نہیں لگتا اللہ کا رسول جنہ مجمع ہے پتہ لگنا چاہیے تھوڑا کھاتا لوگ نہیں بیٹھے اللہ نہیں بیٹھے تھوڑی مہربانی ملکی حالات خراب ہے میں اس چیز کا پورا میں ادراک ہے پر ایڈے بھی پاڑے نہیں حالات ٹھیک نہیں بولن دے لیکن ایڈے بھی پیڑے نہیں کہ تسی سبحان اللہ کہنے بھی جاندے رہو وہ اپنا بولو سبحان اللہ توجہ فرماؤ ذرا کون حسین تسی ویکھو میرے ول میں نال حدیث سنانا نال منظر کشی کرنا چاہنا میں کوشش کراں گا بات بڑے ذہن دے سانچے اتار دیا اس حدیث دے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ جی حضرت عباس کون ہے علماء تشریف فرما لیں
بازار میں گزرن پہ گل بڑی سوال رہی حضرت عباس گزرن پہ چند صحابہ کرام نے حضرت عباس حضور نے چاچا جی کو گھیر لیا کہ پتہ کیا نے اے عباس تسی وڈے ہو کہ حضور وڈے نے اللہ زبان کو کبھی فارغ نہ ہوئے جنہ بولے حضرت عباس بازار میں گزرتے رہے پہ چند صحابہ کرام نے گھیرا پا لیا ہے نبی دے چاچا جی جنہ گل سنے مسئلہ دسیا جی جی دسو بھائی حضرت عباس کو صحابہ پوچھنے عباس تسی وڈے ہو کہ حضور وڈے نے ان کامن سینس والی گل ہے چاچا بڑا ہوندا ہے بھتیجا چھوٹا ہوندا ہے پر میں نبی دے چاچے دے جواب تو بھی صدقے جاواں حضرت عباس نے مسکرا کے فرمایا کی پوچھیا نے انہاں کہا جناب تسی وڈے ہو کہ حضور وڈے نے حضور دے چاچا جی فرماندے نے انہو اکبر منی او وڈے تے حضور ہی نے او پوچھن والےو انہو اکبر منی وڈی تے میری سرکار ہی نے انا ولدت قبلہ پیدا پہلا میں ہوئے ہیں کیا ایمان افروز جواب ہے وڈے تے حضور ہی نے پیدا پہلا میں ہوئے ہیں یہی حضرت عباس کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس نبی نے چاچے دا پتر پڑھا رشتے وچ ہن ذرا سنو منظر کا شکر نہ کرنا کون حسین حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے میرا دیو سرکار کی روٹین مبارک سی بیٹا چپ کر کے بیٹھو توجہ جی سرکار کی روٹین مبارک سی شروع مبارک سی کہ سرکار جدو فجر دی جماعت کرا دیں گے سن حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں حضور نے جماعت کرانی فجر دی کہ مکھڑا کرنا صحابہ ون چند فرمانے دی شان تھوڑا جا درس حدیث دینا درس قرآن سنا کچھ ملفوظات عالیہ سانو سنانے کچھ سمجھ لیے دین سکھانا حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یہ حضور کی روٹین مبارک سی لیکن آج کی ہویا سرکار نے جو ہی فجر دی جماعت کرائی نا وہ غیرت مند ماما دے گھر پر پترو حضور نے فجر دی جماعت کرائی جماعت کران تو بعد حضور نے مکھڑا کیتا صحابہ ور پہلے سب جو مولا کائنات مولا مشکل کشا شیر خدا العطا اسد اللہ وجہ اللہ کعبے دا بہر سہرا دا شہر حسنین دا بابا نبی دا پیر سنیاں دا پیر سنیاں دا پیر خدا دی قسم صرف سنیاں دا پیر شاہ جی جوش میں آگے گل بڑی کر گیا ہو شاہ جی یہ کی کیا بیٹھی ہو خدا دی قسم صرف سنیاں دا پیر میں کہا ہاں بالکل جی میں جوش میں میں پوری ہوش میں نہیں پیا تھا علماء بیٹھے خدا دی قسم صرف سنیاں دا پیر ساسا دلیل کی ہے میں کہا علی چسیاں دا پیر نہیں علی نشیاں دا پیر نہیں علی شرابیاں دا پیر نہیں علی کتے لڑان والے دا پیر نہیں علی بھنگ پیر والے دا پیر نہیں علی جناب علی کبوتر بازا دا پیر نہیں علی شریعت باغیاں دا پیر نہیں یا رسول اللہ علی کنا دا پیر ہے فرمایا علی امام المتقین زندہ بندہ بولے محمد رال میرے نبی نے غلام میرے نبی نے فرمایا علی امام المتقین علی امام متقیاں دا علی امام المتقین اے دنیا والیو علی امام متقیاں دا علی امام المتقین علی امام داتا علی حجویری دا علی امام المتقین علی امام فرید الدین گنج شکر دا علی امام المتقین اوے لوگو علی امام مہر علی دا علی امام المتقین علی امام پیر سیال لجپال دا علی امام المتقین علی امام خواجہ چراہی دا علی امام المتقین علی امام جماعت علی دا علی امام المتقین علی امام میرے شیر زبانی دا علی امام المتقین علی امام میرے پیر گیلانی دا علی امام المتقین او لوگو علی امام سنیاں دے پیرانا علی کنا دا علی کسے شہی شرابی لائی اچھا میں دسو دادا صاحب کنا دے کنا دے کچھ بولو کنا دے خواجہ صاحب کنا دے بابا صاحب کنا دے
امام سنیہ دے پیران دا تو سنو ذرا سمرن بات آگئی میں کر دیتی اگے سنو ذرا حدیث کو جنو فرمانا حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں حضور نے جماعت کرائی صحابہ اور مکڑا کیتا آج کوئی درس نہیں کوئی حدیث نہیں کوئی لیکچر نہیں کوئی جناب نے حضور جسامت جڑے وہ دینی سکھایا بلکہ حضور جماعت کرا دیا صاحب پہلی صف جو مولا مشکل کو شاہدہ بازو بڑے فرما علی آؤ چلی ذرا بات تمہارا بھی ہو یاد مندر کس کرنا چاہا حضور نے علی جاتا علی آؤ چلی گئے حضور نے علی پاک دا بازو بڑے حضور چلے گئے حضور تشریف لے جا رہے ہیں ان بازار میں جاندے نا میرے نبی نے علی دا بازو پڑے فجر دی نماز دا ٹائم ہے میرے نبی نے مولا مغرا توجہ فرمائیو حضور نے علی دا بازو پڑے ہویا ہے چل دیاں بازار میں جاندیاں بازار مدینہ میں جاندیاں میرے نبی نے فرمایا اے پیارے نبی جی یا رسول اللہ حکم ہوئے فرمایا علی قطعی حسین دی ولادت ہو گئی ہے علی قطعی میرے حسین دی ولادت باثابت ہو گئی ہے مولا مشکل کشا چہرہ کھلیا ہوا ہے الگی دی یا رسول اللہ اس گردہ تے بتائے کہ بچے دی ولادت دا ویلا قریب سی اس گردہ نہیں پتا کہ حسین پیدا ہوا ہے میرے نبی نے فرمایا اے پیارے علی منو رب کعبہ دی قسمیں جس نے میں فجر دی نماز پڑھائی ہے نماز تو بعد جبریل نے منو آگے حسین دی ولادت دی خوشخبری سنائی جبریل نے منو آگے حسین دی ولادت دی خوشخبری سنائی ہے اور ذرا بیٹھو میرے ول حضور جا رہے ہیں چل دیاں حضور مخدوم ہے کونین دا دروازہ زہرا دے گھر دا دروازہ علی دے گھر دے دروازے دی آگے میرے نبی دو غلاموں میرے نبی نے فرمایا اے پیارے علی جی یا رسول اللہ حکم ہوئے فرمایا دروازے دے کے کھڑا ہو جا کسی نو ہون کی اجازت نہیں میں اندر چلا وہاں کیونکہ رب نے فرشتے زہرا دے ویڑے وچ منو حسین دی ولادت دی مبارک باد دین واسطے بڑا انتظار پہ کر دے میرے نبی نے فرمایا علی دروازے کے کھڑے ہو جاؤ کوئی اندر نہ آئے اندر فرشتے منو حسین دی ولادت دی مبارک باد دین واسطے کھڑے رہے اور میرے نبی نے غلاموں حضور اندر چلے گیا دھیان میں ول حضور اندر تشریف لے گیا مولا مشکل کشا اپنے گھر کے دروازے کے کھلوتے رہے ادھر حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں مسجد میں فجر دی نماز حضور تے چلے گئے تھوڑی دیر ایسا سوچیا پھر سکتا کہ صلاح کی تھی یہ حضور کدھر گیا ہے سرکار نے کچھ دسیا ہی نہیں کچھ سنگ اطلاع ہی نہیں کی تھی سرکار چپ کر کے تشریف لے گیا رہے نہیں وہاں لے کے خیر کی ہے نا کوئی خریت نہیں ہوئے کوئی اٹھو یار پتا کر لے کوئی دشمن حضور نقصان نہ پہنچائے اٹھو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں مسجد کو سارے اٹھے کوئی اس گلی وچ کوئی اس گلی وچ کوئی اس گلی وچ فجر تو بعد دا ٹائم فجر تو بعد دا ٹائم سارے حضور نہ دین پہ میرے نبی نے غلام اللہ تو جو فرمائیو تلاش ہو رہی ہے حضور دی سب تو پہلا یارے دار مزار مصطفیٰ ہم راز مصطفیٰ مزاج شناس مصطفیٰ تاجدار صداقت امیر المومنین جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش کرتے علی نے گھر دے دروازے دی آئے بڑو حدیث پاک میرے نبی غلاموں جس نے علی دے دروازے دے صدیق اکبر آئے نے صدیق اکبر نے ویکھیا علی کلے کھڑے نے حضور کوئی نہیں صدیق نے چہرے سے پریشانی آواز کی پیدے نے حضور کتھے نے علی حضور کتھے نے علی نے چہرہ کھلے ہوئے فرمایا ابو بکر خیر ہے آؤ میرے کول تشریف لے آؤ چلتے ابو بکر پاک مولا علی نے کول آ گئے ابو بکر پاک پوچھتے نے علی حضور کتھے نے ابو بکر نو جواب کی ملے آئے علی پاک نے فرمایا اے پیارے ابو بکر اللہ بنو حسین کا فرمایا ہے رب نے منو حسین عطا فرمائے حضور اندر نے اللہ منو شہزادہ عطا فرمائے صدیق پاک دا چہرہ کھل گیا علی پھر دے مبارک ہوئے اللہ نے شہزادہ عطا فرمائے مسلمانوں کو جو فرمائیو تھوڑی دیر گزر دیئے جناب فاروق اعظم آہستہ آہستہ سارے صحابہ علی نے گھر دے دروازے کے آگے کٹھے ہو گئے نے جنہاں نے فجر دی جماعت نال حضور نہ پیچھے نماز پڑھی ہے سارا مجمع
ولادت کی مبارکبادی وصول فرمائی حضور دروازے والے آ رہے ہیں دروازے تے مولا مشکل پوچھا کھڑے اور توجہ فرمانا ذرا حضور دروازے تک آ گئے دروازے دے اندر لے پاسے سرکار نے دروازے دے باہر مولا علی کھڑے نے تے میرے نبی کی پہ سن دے رہے علی المرتضیٰ نے فرمایا اے صحابہ اے میرے پیر بھائیو آج رب دا 4 لاکھ تے 26,000 فرشتہ ساڈے کر حضور نو حسین دی ولادت دی مبارک دینا ہے علی پاکی پہ اندر میرے پیر بھائیو آج 4 لاکھ تے 26,000 فرشتہ ساڈے ویڑے وچ اترے آج حضور نو حسین دی ولادت دی مبارک دینا اچھا سنیو ایک جملے ذمہ دار علماء بیٹھے نے حضور نے دروازے نے اندر والی سائٹ سے مولا کائنات نے باہر والی سائٹ سے حضور نے ایک گل سن لی کہ علی صحابہ میں پہ اندر سرکار باہر آئے گا سارے صحابہ حضور مبارک ہونے جی حسین کی ولادت ہوئی ہے میرے نبی کا چہرہ کھلے ہوئے فرمایا جی خیر مبارک علی جی یا رسول اللہ تو میرے نیڑے آئے نا مارو سیر جی نہ مارے ہے علی میرے قریب آئے نا علی حضور دے قریب آ گئے فرمایا علی اے گل تے تانوں میں دسی کہ فرشتے آئے تے مینوں حسین دی ولادت دی مبارک دین اے تے میں دس گیا تے آ جڑی اگلی گل میں کر دے کہ 4 لاکھ تے 26,000 آیا اے تانوں کنے دسے اے کنے دسیا تانوں مولا کائنات ہاتھ جوڑ کے یا رسول اللہ میں تواڈے در دا غلام حضور تواڈے قدماں دی خاک دا صدقہ ہی ساری برکتاں نے لجپالو جدوں مینوں تسی دروازے تے کھڑا کر کے اندر تشریف لے گئے سنا فرمایا ہاں عرض کیتی مدینے دے تاجدار میں اپنے گھر دے بوہے کھلوتا سا میں آسمان وال نگاہ کیتی ہے گھروں در گھروں جماعت فرشتے اترنے سن پہ تے یا رسول اللہ فرشتے آپس گلاں پہ کردے سن فرشتے آپس گفتگو پہ کردے سن میں انہاں فرشتیاں دا کلام سنے انہاں فرشتیاں وچوں ایک فرشتہ بولتا سی کہ فرشتیو پتا دے آج رب نے سن 4 لاکھ تے 26,000 نو کلے آج رب نے سانو 4 لاکھ تے 26,000 فرشتے نو حسین دی مبارک دین واسطے نبی کول کلے یا رسول اللہ میں او فرشتیاں دا کلام سنے نبی دے غلام حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں حضور فرمایا علی اللہ تعالی علم سلامت رکھے نبی دے غلام توجہ حدیث مکمل ہو گئی ہے میں اتنے کول نہیں سا جڑا تقویٰ کھڑی انجو ہوئے گا میری محبت میرا پیار میرا وجدان میری عقیدت آ گئی ہے سہرا دے گھر دا دروازہ فجر تو بعد دا ٹائم جنہ حضور دے مگر نماز پڑھی ہے سارے اندر نبی بولو مبارک ہوئے جی حسین دی ولادت میرے نبی مبارک وصول پہ کرتے رہے او تے عربی وچے او دا ترجمہ کریے لو جی افسر اللہ وہ تو میں سوچتا ہوں بیا کہ یا اللہ سوکھا جا شیر دین میں چاہے جڑا کو بندہ پاک کری نہ پیسہ آجی تسی اوکھا پڑھیا میں آیا بھی میں اللہ کا شکر ہے وہ شیر کے ذہن چاہ گئے سوکھا جا تے پڑھیا جے انج بیبیاں دی آواز میں پڑھتا ہے جے عورت دی آواز میں پڑھتا ہے مرد دی آواز میں کوئی پڑھتا نہیں ماشاءاللہ سین مردہ نہ پڑھے تے چودھری بغیر معافی میرا سیاپا نے میری پہلے دن تو چودھری نہ بڑی نہیں میں آپ نبی دے کمیاں نبی دی گل سنانا لو جی دلے تے کو ذرا مسلسل آ رکھے دے شاہ جی پھر بھی ہوئے گا میں کہ میری محبت آندی جس نے علی دے دروازے دے کے 1400 صحابہ میرے حضور دے سارے صحابہ جنہ میرے نبی دے پیچھے نماز فجر پڑھی حضور نو حسین دی ولادت دی مبارک دین دی ہون گے تے اے ہوئی آندی ہون گے اے ہوئی قصیدہ پڑھ دی ہون گے اے ہوئی آندی ہون گے اے شاہ جی کی آکھے ہوئے گا انہوں نے میں کہ میری محبت آندی سارے صحابہ نے اے ہوئی آکھے ہوئے گا دھاری علی دے حسین آ گئے دھاری علی دے حسین آ گئے پاک زہرا تے چین آ گئے تنو سارا شیر نہیں ادا دینا پڑیا جے پاک زہرا دے چین آ گئے جدی زبان پاک نے ٹھیک
حسین تیرے کردار تو سچے میرے ورگے کروڑا قربان ہو جان حسین پاک دی گندے راہ تو جس لئے یزید دنیا دا کتا کو فاسق و فاجر و زانی و شرابی دیدیاں ہتا دوڑا رہا کئیاں کو یزید بڑا چنگا لگتا ہے اور نہیں وہی چنگا سی شاہی میں کسی مطلب یزید دے بارے ڈاٹے لفظ بول رہے ہو وہی چنگا سی میرے مامو جان قبلہ رحمت اللہ تعالیٰ فرمان کو اپنا گھر چھوئی رکھا ایڈا چنگا سی گھر چھوئی رکھا ساڑھے سنیاں دے نزدیک اہل سنت و جماعت دے نزدیک میرا باعثت مجمع میری گردی تائید کرے گا یزید جہنم دے کتیاں میں جو کتے دا نالا سادہ حسین بادشاہ کلی وجہ میرے قبیل غلام و نواز رسول جس نے یزید اقتدار کو دعوت ہویا انہیں کیا حسین قید کر فرمایا علی نبی اور جہنمی کتیاں میریاں رگانے چلی شہر خدا دا حملے میرے باپ علی نے بیعت کی تھی کسی نیچے قبر دے ساندھ بیعت کی تھی جے رب نے پھر موقع دیتے ہیں میرے باپ نے فرمی قیاس کے ساندھ بیعت کی تھی جے پھر موقع آئے میرے باپ نے عثمان نے گھنی کے ساندھ بیعت کی تھی وہ ہو جائے نیک کے پاک ہویا تو حسین بھی بیعت کر لائے گا جسے فاسق فاجر ساندھی شرابی رفتہ نے علی رفتہ بیعت نہیں کرے گا سواری بیعت نہیں ہو سکتا نیور سواری بیعت نہیں ہو سکتا جس نے امام نے دو ٹوک انکار کیتا توجہ وہ لئین دھمکی دیتے آگے تڑی لانتے آگے انہیں کہا حسین کیا پہ ہو پہ حکومت میرے کو ہے اقتدار میرے کو ہے فرمایا لینا تو تیری حکومت ہی کر لانا تو تیری حکومت ہے جنتی جوانہ دی سرداری نے سب لیتی انہیں کہا حسین نہ کرو طاقت میرے کو ہے فورس میرے کو ہے فرمایا تیری طاقت حسین سے چکی تو بات بار سکتے تو کہیں طاقت نہیں کر رہے علی شیر خدا کی شجاعت ساڑھے کو ہے انہیں کہا حسین نہ کرو مدینہ
مدینے تو بڑا دربار کو نہیں، تیرے تو بڑا پیر کوئی نہیں. تسی میں دسو مدینے پاک تو بڑا دربار ہے؟ مارو سر. حسین پاک تو بڑا پیر ہے. انہیں کہا حسین کائنات دے وچ تیرے نام بابے دے عمری میں اندر بابو اللہ اللہ کرو، یہ سلسل قرآن پڑھاؤ، لوکاں نوں تویز دیو، دم کرو، بھوکا مارو، تاکے دیو، گڈے دیو، نذرانے چڑھاوے چڑھ کے تحفے لو، میں بھی دیاں گا، پر میرے معاملات میں دخل نہ دیو. فرمایا نہیں نہ یہ تے میں نام دی امت نوں دسنا چاہنا. جدو تیرے ورگا پلیت اقتدار تے قابل ہو جائے نا، پھر حجریاں چ وڑ کے اللہ اللہ کرنا دین دی خدمت نہیں، کہ باہر نکل کے 6 مہینے دا حسین علی اصغر قربان کرنا حسین کی. اتنے اس پلیٹ فارم کو میں پیغام بھی دینا چاہنا. سنیو، حسین کو بڑا پیر کوئی نہیں، یاد رکھا جائے. حسین کو بڑا سجادہ نشین کوئی نہیں، مدینے پاک کو بڑا دربار کوئی نہیں. لیکن جدو نبی دے دین دی سر بلندی کا ویلا آیا، حسین نے ہر چیز قربان کی تھی. اس واسطے یاد رکھو جدو حضور دی جناب حرمت دی واری آوے، ناموس رسالت تے پہرا دین دی واری آوے، ختم نبوت تے پہرا دین دی واری آوے، تے پیر مریداں نوں لے کے حجرے وچوں باہر نہ نکلے. اس بے غیرت دی تینوں بیعت کرن دی لوڑ نہیں، تیری بیعت پک گئی ہے. ساڈا پیر وہ ہوے گا جڑا حسین نوں میدان عمل وچ آوے. اس واسطے کوئی نہ پیرا پورا کیسے قائل نہیں. حضور دی ناموس دی واری پیر اندر وڑ کے بہر ہوئے، حضور دے ناموس رسالت دی واری ہوئے، قرآن دی بے حرمتی ہوئے، حضور دے خاکے بن تے پیر چپ مار کے بہر ہوئے اندر. ایسا پیر مذہبی بہروپیہ ہے. ساڈے پیر وہ ہون گے میدان عمل وچ آؤ. سمجھ آئی؟ یہ انی تقریر نہیں سر کول ہوندی. پیر دا پتر بھی پیر ہوندا ہے. نواں کنسپٹ جڑا ہے عوام نے رائج کیتا جا رہا ہے، پیر دا پتر بھی پیر ہے. یہ کتنے ہے؟ ولایت کسی کی وراثت نہیں ہے، ولایت کسی کی وراثت نہیں. یاد رکھیا جی، یہ اللہ عطا کرتا ہے. یہ جڑا کنسپٹ ہے نا، پیر دا پتر بھی پیر. بگڑے یا پتر اسی نبی نے نہیں منتے، پیروں نے سارے سر تے چڑھ کے آندے. ہاں علماء بیٹھے نلائق پتر بگڑے یا پتر اسی نبی دا نہیں منتے. حضرت نوح دا پتر ہی نا، طبیعت ڈسٹرب ہو گئی تھوڑی. حضرت نوح دا پتر سی نا، کہ قرآن کے اندر نہیں سب میرا حل ہے، یا اللہ میرا رڑ گیا تیرا نہیں ہے، فہم دے پرا جڑا تیری راہ چھڑ دے نوح تیرا نہیں. نلائق پتر جیسی نبی دا نہیں منتے. جو شریعت دا باہر ہے ساڈے حضرت صاحب پہنچے ہوئے، میں کہا جی جنم پہنچے ہوئے ہیں. یاد رکھا جی، حسین تو بڑا پیر کوئی نہیں، مدینے تو بڑا دربار کوئی نہیں. ساڈا پیر وہ ہوئے گا حسین کو میدان عمل میں چاہے گا. میں عرض کیا کرتا سا مسلمان بات بھی نہ ہو جائے. انہوں نے کہا حسین سچی کے ساتھ کرنے یا بیعت ہے یا موت ہے، اس کو علاوہ دوسرا کوئی رستہ نہیں. فرمایا لینا میں ہر چیز قربان کراں گا، میں اپنے نانے دے دین کو داغدار نہیں ہو جائے. حسین میں ظلم و بربریت کے بدار گرم کراں گا. پتر قربان ہوں گے، بھتیجے قربان ہوں گے، بھانجے قربان ہوں گے، ویر قربان ہوں گے. حسین تہاڈی بھی جان جائے گی. میرے امام نے فرمایا لینا ہر چیز قبول ہے. میرے نبی امام علی مقام مولا حسین نے فرمایا لینا حسین پتر قربان کرے گا، حسین ویر قربان کرے گا، حسین بھتیجے قربان کرے گا، حسین پتر قربان کرے گا، حسین اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرے گا. کسی صورت کسی فاسق فاجر زانی شرابی دے ہتھاں دے علی شیر خدا دا خون بیعت نہیں کرے گا. ہر چیز قربان کراں گا، میں اپنے نانے دے دینوں داغدار نہیں ہونے دے گا. اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے، او دیان رہ جائے، او دی شان رہ جائے، وہ لٹی جائے پمیں چوک حسین کی، اجنانے دا زندہ اسلام رہ جائے. فرمایا لینا کسی صورت علی شیر خدا کا خون بیعت نہیں کرے گا. مسلمانہ میرے امام نے انکار کیتا ہے، حالات خراب ہو گئے، حالات خراب ہو گئے، خراب تو خراب کرنے. میرے امام نے اہل خانہ کے نال مشورہ فرمایا ہے، اے لئین جڑے حسین کو پیر کے مجبور پہ کرتا ہے، یہ چونکہ پیر کی شرار پہ کرتا ہے، کیوں نہ اسی مدینہ شریف تو ہجرت کر جائیے. اے او مدینہ ہے جتھے میں نانا جان دے نال کھیلدا رہا ہاں. اے مدینے دیاں گلیاں نوں سادات دے پھول نال رنگین بھی کرنا چاہندے. مشورہ ہویا مسلمان بھائیو، میرے امام نے فرمایا نہیں میری زینب جی بھائی جان حکم ہوئے، میری ام کلثوم جی ویرا حکم ہوئے، اے شہر والوں تسی بھی آ جاؤ، آؤ جی آخری
پتہ نہیں پھر زندگی وفا کرے کہ نہ کرے مسلمان رات دی تاریکی وچ میرا امام اپنے نانا جان دے ملار پہ پہنچے ہیں جا کے عرض کی میرے آقا حسین آیا ہے او حسین جدے واسطے تسی سجدے طویل فرمائے ہیں میرے نانا جی حسین آیا ہے او حسین جڑا مہر نبوت کھیلن والا ہے نانا اپنے پتر قربان کرن دی اجازت لین آیا میرے نانا دعا کرے آجے جس نے حسین دے پتر قربان ہو حسین دے بھتیجے قربان ہو حسین دے ویر قربان ہو حسین دے پائے سبات کو لفظ شنایا جاوے حسین عرض و مروف پہ کر دینے سیدہ زینب کے امی کلثوم بہنا بھی نالے اپنے نانا جی کو سلام کرن تو بعد میرے امام نے فرمایا شرابیوں عرض کی تھی جیوی را حکم ہوئے فرمایا آؤ اجی آخری سلام اپنی اپنی جان دی بارگاہ چوی کر یاری نبی دو غلاموں مختصر کافلا اپنے نانا جان دے دربارے محربار کو نکل گئے جس نے جنت البقیع شریف میں سید داویاں اجل دیا نے امی تیریاں بیٹیاں آئیں سیدہ زینب عرض کر دیا نے امی جان ماما دیا تک بڑا پیار ہوتا ہے نی میری ماں جس نے بیٹیاں ماما دے بڑوں دیا نے جس نے بیٹیاں بیٹے ہوں دیا نے ماما بڑا کچھ دے کے دور دیا نے اج تیریاں بیٹیاں آئیاں نے نی ماں میری واسطے دعا کری جدوں میرے اولو محمد قربان ہو جدوں تیری بیٹی دی گود اجڑے گی جتنے زینب نے پائے شباب کو لفظ شنایا جاوے امام مقام بھی ارغو مرحوم کر دے رہے نیمان دعا کر آرے جس نے حسین کی گود خالی ہوئے حسین ہر چیر نامے میں تیر تو قربان کر واسطے جا رہے آئے مختصر مسلمان بھائیو نانا جانو امی جانو سلام فرمان تو بعد جس نے قافلہ واپس چل جائے امام نے فرمایا زینب میری سکینہ مینائی سی سکینہ لکھے وے عرض کی دیلیرہ ناری سی امام نے پچھے اڑ کے ویکھے آئے شہزادی انی سکینہ اپنے نانا جاتے مزار قرنوار چمٹیاں ہوئیاں ہیں سکینہ نانے دی قربت پاک پیار پریا کر دیا نے وہ پکڑ کے جالی روزے سکینہ کملی والیا چھٹ چلے آئے تیرا شہر مدینہ نبی جو غلام شہزادی امام نے شہزادی کو کھایا او سکینہ امام رات دی تاریکی وچ گھر تشریف لے آئے میرے امام نے فرمایا علی اکبر جی بابا حکم ہوئے شہزادی آیا جا علی اصغر نو ملے وہ آنو محمد تسی بھی آؤ قاسم تسی بھی آ جاؤ عباس تسی بھی آ جاؤ امام نے سارے کھڑے کیتے نا فرمایا نہیں میری بیٹی سغرا ان کی تھی جی بابا جان حکم ہوئے فرمایا شہزادی اج رج کے ویکھنا ویراں دے چہرے نو اج رج کے پیار کرنا اپنے ویراں نال پھر پتہ نہیں زندگی وفا کرے کہ نہ کرے مسلمانہ میری امام دی شہزادی جناب سغرا دی اکھاں وچ آنسو جاری نے عرض کی میرے بابا میں نے چھوڑ کے نہ جایا جائے اے میرے بابا میں کیویں گزارا کراں اپنے ویراں تو بغیر ابو جی نو چھوڑ کے نہ جایا جائے امام نے فرمایا میری بیٹیا تیری طبیعت ٹھیک نہیں سفری شوقتاں بھی نہ تیرا ویر تینوں آ کے لے جائے گا نی شہزادی رک جا تیرا ویر تینوں لے جاوے گا جناب سغرا دی اکھاں وچ آنسو جاری نے فرما دیا نے میرے بابا کیویں گزارا کراں گی اپنے ویراں تو بغیر نی سکینہ تو کتے نصیباں والی ہے تو ابو دے سینے تے دے گی نی سکینہ تو کتے نصیباں والی ہے تو علی اکبر دی زلفاں سوارے گی علی اصغر دا جھولا جھلائے گی
میرے نبی تو غلاموں شہزادی دیا اکھاں وچ آنسو جاری نے میرے امام اپنے شہزادے علی اکبر نو حکم دیتا ہے اے میرا بیٹا علی اکبر اپنی بہن نو دلاسا دے انہوں دلاسا دے کہ تینوں آگے لے جانا دا علی اکبر اگے ود دینے جناب شورا نو کر نال لایا ہے فرمایا نی میری شہزادی نال نی میری شورا نال نی شورا جس نے بہنا روٹیاں نے ویران دے دل پھٹ جاتے ہیں نی شورا جس نے بہنا دے آنسو نکل دے نے ویران دے دل سلامت نہیں رہے نی شورا تیرا ویر نے دعا کے لے جائے گا مسلمان بہن نے تلاشی کر دے امام نے فرمایا شہزادی قافلے والیوں چلاؤ قافلہ رات کی تاریکی وچ مدینے پاک تو نکلدا پیا شہزادی شورا قافلے دے پیچھے پیچھے جا رہی ہیں مسلمان مدینے پاک تو باہر ایک ریت دا ٹیلا ہے اس ریت دے ٹیلے کے جا کے میرے امام نے قافلہ روکیا ہے فرمایا نی شورا بٹیا ہن واپس چلی جا نی شہزادی قافلے نو چلن دے میری بیٹی قافلے نو چلن دے اس ریت دے ٹیلے تے کھڑے ہو کے علی اکبر اگے ودے نے بہن نو گل لا کے فرماندے نے شورا تسی واپس چلیاں جاؤ نی شورا تینوں آ کے لے جاواں گا ہلے تیری طبیعت بھی ٹھیک نہیں شفری صحبتاں بھی نال نہیں میرے نبی تو غلاموں شورا اس ریت دے ٹیلے تے کھڑی ہے ویر وعدہ پیا کردا ہے شہزادی اٹھی کھڑی ہے قافلہ جڑے چلنا شروع ہو گیا جس لے بہن میں دیئے میرے ویر جا رہے ہیں میرے چاچو جا رہے ہیں میرا باپ جا رہے ہیں شہزادی دیا اکھاں وچ آنسو جاری نے مسلماناں اوتھوں جس لے قافلہ چلا جاتا ہے جناب شورا واپس مدینے شریف جی ہوندیاں نے ہر روز اس جگہ تے جا کے کھڑیاں ہو جاندیاں نے ریت دے ٹیلے تے علی اکبر دے قدماں دے نشان موجود نے ریت دے ٹیلے تے ویر دے قدماں دے نشان موجود نے ہر روز بہن ویر دے قدماں دے نشاناں تے آ کے کھڑی ہو جاندی ہے کربلا مولا شریف منہ کر کے فرما دیا نے وے ویرا ایتھے کھلو کے اور دا وعدہ کیتا صحیح آئے کون دس ویر علی اکبر نو وے ویرا تیری بہن دا ہن تھوڑے تو بغیر رہنا مشکل ہو گیا ہے کون سب دسے ویر علی اکبر نو وے ویرو تھوڑی بہن تھوڑیاں مسلمانہ ایک دن سیدہ شورا اس ریت دے ٹیلے دی آئیاں نے ہوا چلی ہے علی اکبر دے قدماں دے نشان مٹ جاوے نے جس لے ویر دے قدماں دے نشان مٹے نے سیدہ راضی دیا اکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے آندھی یہ مٹ گئے نقشے قدم میں ویر وہ مٹ گئے نقشے قدم میں ویرن منو ویڑا آوے کھاون میرے نبی تو غلاموں جناب شورا اس تھاں تے کھڑی ویر دے قدماں دے نشان مٹ گئے تقدیر آنی دے شورا بھول جائے اپنے ویر علی اکبر نو نی تیرے ویرانے واپس نہیں آنا تیرا باپ بھی واپس نہیں آئے گا کربلا کر کے شہزادی روندی ہے وہ مٹ گئے نقشے قدم میں ویرن منو ویڑا آوے کھاون وہ ویکھ کے جنگے کران بچے میری اکھیاں لائے ساون اوے مٹ گئے
براوا موئی مینو متھو اپنے ویر لٹاون نبی دو غلاموں جناب صبرا ریت دے ٹیلے تے کھڑی ہو گئے کربلا وال منہ کر کے آدھی ہے سب پردیسی وطنی آئے وے تو بھی اکبر موڑ مہارا سب پردیسی وطنی آئے وے تو بھی اکبر موڑ مہارا وعدہ کر کے امڑی جایا میری لین میں آیا سارا او شاہدہ بچھتن نبی کسے دے تنہوڑ نمانیاں بہنا جس بہن نبیر نہ کوئی اس کی دنیا میرے نبی جو غلام و جناب شورا کربلا منہ کر کے ویران دیا راما اڑک دیا نے تقدیران دیے شورا بھول جائے اپنے ویر علی اکبر رو ان تیرا ویر علی اکبر واپس نہیں آئے گا ان علی اصغر تے تیرے چاچو تے تیرے ویر نانے دے دین تو قربان ہونے واسطے چلے گئے نے نبی دو غلام و سید نے ہر چیز اپنے نانے دے دین تے قربان کر کے دعوت فکر دیتی ہو دنیا والے ہو میرا 6 مہینے دا علی اصغر نے ٹر کے نہیں نہ دیا کربلا دے میدان وچ میں حسین چوک کے لے کے جانا کیوں کہ اے وہ شرط سی نانے دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے او لٹی جائے پوے چھوڑ حسین دی اج نانے دا زندہ اسلام رہ جائے نبی پاک دو غلاموں حسینیت ہے بھی یہ کہ جدو نبی کے دین تے چلن دی باری آوے جدو حضور دے دین دی بقا دی باری آوے جدو دین اسلام دی سر بلندی دی باری آوے پھر نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری اللہ میرے حسین کا صدقہ اس مسجد میں صبح قیامت تک آباد و شاد فرمائے اللہ میری اور تہاڈی حاضری قبول فرمائے بالخصوص بیمار کربلا دی بیماری کا صدقہ میں دعا گو ہاں تانوں بھی اپیل کراں گا دعا کرو حضرت مکرم حافظ صاحب ایوب صاحب اللہ تعالیٰ نے صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے یار زندہ شوبت باقی وما علینا الا البلاغ